زبان اپنی ساخت میں، اپنے بنیادی جوہر میں اسم ہے، اور پھر اس اسم کو کے کچھ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، اس اسم کی کچھ حالتیں جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر اوصاف اور افعال اور ٹینسز وغیرہ اس میں بدلتی جاتی ہیں۔ یعنی ایک زبان کیا ہے؟ اسم اور اس کے اندر موجود اوصاف یا اس سے منسوب اوصاف، اور وہ اسم اپنے زمانی لوکیل میں، اور وہ اسم حرکت کے اصول پر افعالی کنڈیشنز میں، یہ پوری زبان ہے۔ تو اس میں ہم نے جو دوسرا سب سے اہم حصہ تھا، یعنی اسم قابل شناخت ہی نہیں ہے وصف کے بغیر، یعنی ناؤن اگر ایڈجیکٹو نہ رکھتا ہو، یعنی ایڈجیکٹو نہ ہو تو ناؤن جو ہے وہ پوری طرح لائق علم نہیں ہے۔ اور یہ ایڈجیکٹوز ہیں، اوصاف ہیں جو شے کو، اسم کو یا وجود کو وہ حقیقی بناتے ہیں، لائق علم اور لائق تجربہ بنا دیتے ہیں۔ تو اسم کی بات تو ہم آخر میں جا کے کریں گے، کیونکہ اس میں فلسفہ بہت زیادہ آ جائے گا۔ تو آج وہی اوصاف سے جو ہم نے بات شروع کی تھی، اسی کا آج ایک جیسے عملی پیریڈ سا ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو چیزیں اور کر لینے کے بعد ہم انشاءاللہ اسم اور صفت کے تعلق پر جو لسانیاتی فلسفیانہ تھیوریز ہیں ان کا جائزہ بھی لیں گے، اور ان پر ایک تنقیدی نظر ڈال کر اپنے تصور حسن اور اپنے تصور علم اور حقیقت کے مطابق کوئی اگر نئی تھیوری ایوالو ہوتی ہوئی دکھائی دی تو اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج جو مرکب اضافی سب جانتے ہیں کہ جیسے کل کا سورج یا صبح کا سورج، یہ مرکب اضافی ہے۔ اردو میں اس میں کا کی کے لگتا ہے، تو فارسی میں زیر لگتی ہے، اضافت لگتی ہے۔ اور دوسرا جو مرکب ہے، یعنی اسم کو اسم سے جوڑنا یا اسم کو کسی حالت سے جوڑنا، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اور دوسرا جو مرکب ہے، جو اصل ترکیب ہے، وہ ہے مرکب توصیفی، کہ اسم سے کوئی وصف اخذ کرنا یا اسم پر کسی وصف کا اضافہ کرنا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے یا یاد رکھنے کی ہے، محفوظ رکھنے کی ہے، کہ اسم اور وصف کا دو طرح کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک تعلق ہوتا ہے جس میں ہم وصف اسم سے ڈیرائیو کرتے ہیں، اور دوسری نسبت ہوتی ہے جہاں ہم وصف کا اسم پر اضافہ کرتے ہیں، یا اسم سے کوئی نیا وصف منسوب کرتے ہیں یا اس پر امپوز کرتے ہیں۔ تو ہمارا زیادہ زور جو ہے وہ اس دوسرے پہلو پہ رہے گا کہ ہم اپنے تخیل کو کام میں لائیں، اپنے لسانیاتی تخیل کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائیں، اور اس کی ایک جو سامنے کی ترکیب ہے اور ایک جو اس کا پہلا قدم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسم کو نئے اوصاف فراہم کریں، ایسے اوصاف جو معروف نہ ہوں، جو ڈیرائیوڈ اوصاف کی فہرست میں نہ آتے ہوں، اور اس میں ایک کوشش یہ ہو کہ جو شاید پہلی بار اس اسم سے، اس آبجیکٹ سے منسوب کیے گئے ہوں، پہلی بار۔ تو یہ ہر آدمی اپنے اپنے مطالعے کی روشنی میں
یہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے کہ پہلی بار میں کوئی ایسا وصف اسم کو دے رہا ہوں جو کہیں لکھا ہوا، کہیں بولا ہوا سنا نہیں گیا۔ تو مرکب اضافی تو عام سی بات ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ مرکب توصیفی دو طرح کے ہم بنانے کی کوششیں اور مشقیں کریں گے، ایک جمالیاتی اور ایک اخلاقی، کیونکہ اسم کے جو زیادہ مستقل اوصاف ہوتے ہیں وہ اخلاقی اور جمالیاتی ہوتے ہیں۔ تو جمالیاتی تناظر میں، جیسے میں نے یہ پیچھے بورڈ پہ لکھا ہوا بھی تھا کہ ہم کوئی اسم، جیسے ایسا اسم منتخب کر لیں کہ جس کا جیسے ہونا بھی دائمی سا ہے، یعنی اس پہ زمانہ اثر انداز نہ ہوتا ہو، اور دوسرے یہ کہ جس کو سب نے دیکھ رکھا ہو۔ تو بالکل، اور ظاہر ہے کہ ایسے اسما فطرت ہی سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، ہمارے باہر موجود جو کائنات فطرت ہے۔ تو اس میں جیسے ایک اسم ہے سورج، جو ظاہر ہے کہ ہر اعتبار سے ہر ایک کے مشاہدے اور تجربے میں ہے، اور اس کی جو اضافتیں ہیں کہ صبح کا سورج، دوپہر کا سورج، چمک، یہ سب جو ہیں یہ سب ہی ہر ایک کے علم میں ہیں، اور اس کی جو معروف توصیفی ترکیبیں ہیں وہ بھی ہر ایک کے یا تو علم میں ہیں، یا سنتے ہی ہر آدمی اس کی تصدیق کرتا ہے اپنے تجربے سے، کہ چمکتا سورج، جلتا سورج، روشن سورج، دہکتا سورج۔ اب یہ مرکبات توصیفی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ لفظ نہ آتے ہوں، یہ اسماء صفات نہ آتے ہوں، لیکن یہ کہ وہ اس کو سنتے ہی جیسے اس کی تصدیق کرے گا، اپنے ذہن سے بھی، اپنے تجربے سے بھی۔ تو ہم جو کوشش کریں گے وہ یہ کہ معروف اوصاف سے بچتے ہوئے اس سورج سے کچھ نئے اوصاف یا تو برآمد کریں یا پھر اس پر لاگو کریں۔ تو یہ ذرا سا مشق اگر کچھ لوگ ابھی بیٹھے بیٹھے کر لیں، کہ جیسے معروف اوصاف کیا ہیں، یہی چمکتا سورج، دمکتا سورج اور مشتعل سورج، یہ سب معروف اوصاف ہیں۔ تو اب ان اوصاف کی جو ایک فہرست ہے، 10-15 اوصاف ہوں گے ایسے، اس فہرست سے باہر کوئی وصف اب اس سے منسوب کر کے دیکھیے۔ تو اس کا جو فوری طور پر ظاہر ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ زبان پر اپنی دسترس بڑھانے کے لیے کسی چیز کا صحیح اور غلط ہونا حارج نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا تخیل اس زبان میں موجود جو معنی دینے کی استعداد ہے اس کو دریافت کر کے بڑھاتا رہتا ہے، اور اس کے ان حصوں کو بھی نچوڑ کے جیسے آپ کے ذہن کے گلاس میں ڈال دیتا ہے، جن تک ابھی کسی چھتا تلاش کرنے والے کسی بھی ہاتھ کے لمس سے وہ پاک ہیں، وہاں سے آپ کا ہاتھ اس میں سے معانی نچوڑ لیتا ہے۔ تو اس میں جیسے کوشش کیجیے دمکتا سورج، اب فرض کر میں اس کو ایسے کروں کہ بیزار سورج، تھکا ہوا سورج، یا لا تعلق سورج۔ تو اب یہ جیسے 2-3 لفظ ایسے ہی بولے ہیں، تو ان میں چاہے جمالیاتی وقت نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ نئے اوصاف ہیں جن کو سورج سے منسوب کیا گیا ہے۔ تو اب نئے وصف کو ڈھونڈنے کے بعد
ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسا نیا پن پیدا کریں جس سے سورج کی موجودہ جمالیاتی وقعت اور معنویت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ کام جو ہم آپ کو کرنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم نے جس طرح زبان کو انتہائی نچلے درجے پر محدود کر رکھا ہے، اس سے کم از کم نجات مل جائے، اور زبان اور ذہن کے تعلق کو واقعتاً معنی کی تلاش میں استعمال کیا جا سکے۔ تو اس کو ذرا سا دیکھیے گا کہ جھجک کر منہ دکھاتا سورج۔ تو اب اس طرح یہ میں نے وقفہ اس لیے دیا، کوئی لکھنا چاہے تو وہ اپنے طور پہ کچھ بناتے جائیں۔ تو اب اس میں ذرا سے اس کو تھوڑا سا فلاسفائز کر کے دیکھیے کہ سورج، آفتاب، خورشید، شمس، یعنی یہ جو نام ہیں ایک ہی وجود کے، یہ بہت ہی بڑا علامتی کردار ہے۔ یعنی یہ کائنات علامتوں سے بھری پڑی ہے۔ ان علامتوں میں جو سب سے زیادہ بامعنی اور سب سے زیادہ مکمل علامتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ سورج ہے۔ یہ سورج جو اپنے آپ کو دیکھنا مشکل بنائے ہوئے ہے، یہ اپنے ذریعے سے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس کے غیب پر یقین دلا رہا ہے۔ جس طرح یہ آنکھوں کو چندھیا دینے کی حالت میں بھی اپنی طرف متوجہ رکھتا ہے شوق کے ساتھ، اسی طرح اس سے مانوس ہو جانے والا، اس کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہوئے اسے پوری طرح دیکھنے میں ناکام رہنے والا صاحب نظر یہ تربیت حاصل کر لیتا ہے کہ یہ سورج جو سب کچھ دکھاتا ہے مگر خود دکھائی دینے کے دائرے میں پوری طرح نہیں سماتا، یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی علامت ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑے نظام حقائق سے مانوس کر دینے والی ایک جیسے تعلیم حاصل ہو رہی ہے اس صورت سے کہ دیکھنے کی خواہش بڑھتی ہے نہ دیکھ سکنے سے، اور دیکھنا اور نہ دیکھنے کی خواہش، دیکھنے کا عمل اور نہ دیکھ سکنے کا حاصل، یہ اگر جمع نہ ہو تو نہ آدمی کو آتھینٹک احوال نصیب ہو سکتے ہیں، نہ وہ اس کا وجود اپنی حقیقت کے ذوق تک پہنچ سکتا ہے، نہ اس کا شعور اپنی حقیقت کی پریزنس کو پا سکتا ہے۔ تو ایک ٹرانسینڈنٹ پریزنس جو کفیل ہے میرے شعور اور میرے وجود دونوں کی، سورج اس کی ایک جیتی جاگتی علامت ہے۔ تو اب یہ اس کی حیثیت ہے، یعنی اس کی حیثیت فارمز میں بھی مرکزی ہے اور حقائق میں بھی جو مرکزی حقائق ہیں وہ اس میں مینیفیسٹ ہوئے ہیں۔ تو اس پہلو کو نظر میں رکھ کے اب سورج کی بیوٹیفیکیشن کریں، چاہے اس کے جلال میں اضافہ کرتے ہوئے، چاہے اس کے جمال کو جیسے زیادہ قابل دید بناتے ہوئے، اس کے جلال کو ماورائے دید رکھتے ہوئے، اس کے جمال کو منزل دید بناتے ہوئے۔ اب جیسے سورج کو آپ کو وصف دیں، وہ وصف چاہے ایک فقرے کی طرح ہو، لیکن وہ ذرا دیکھیے کہ سب کو دکھانے اور خود کو دکھاتے ہوئے چھپائے رکھنے والا سورج،
سب کو روشنی اور حرارت فراہم کرتے رہنے والا سورج اپنی روشنی سے غیاب کو واضح اور اپنی حرکت سے ظہور کو جلا دینے والا سورج. تو اب یہ سب جو ہے یہ اس کی معنویت کو بھی جیسے اس کی پرتیں بھی کھولیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی کے کچھ نئے پہلو بھی جیسے قابل احساس بنائیں گے. اس انداز سے اس کو آپ لوگ بھی اپنے اپنے طور پہ دیجیے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اوصاف کی بنیاد مینیفیسٹیشنز پر ہے. یعنی کہ اگر پرنسپل اور مینیفیسٹیشنز یہ اسکیم وجود اور ذہن دونوں پر نافذ نہ ہو تو اوصاف کا ادراک اور اوصاف کی تخلیق کا عمل یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر فرض کیا کہ اسم کو پرنسپل تصور کریں اور اوصاف کو اس کی مینیفیسٹیشنز فرض کریں تب کھلتا ہے وہ اسم بھی اور اس اسم سے جنریٹ ہونے والی مینیفیسٹیشنز بھی. تو ہم گویا اوصاف کے ذریعے سے اسم کی ایمیننس کو پا لیتے ہیں اور اس کی ٹرانسینڈنس کو بوجھ لیتے ہیں، یہ جان کر کہ اسے چاہا جا سکتا ہے، اس تک پہنچا نہیں جا سکتا. تو پرنسپل تک نہ پہنچ سکنے کے یقین کو خوشگوار بناتی ہے اس کی مینیفیسٹیشنز کی چین جو ہے. تو اب آپ سورج کو بھی خوشگوار بنا کے اس پہلو سے دیکھیے. تو اسی طرح جیسے اس کا اخلاقی استعمال، مطلب سورج کو اخلاقی علامت بنا کر، اب اگر اس کو اوصاف آپ اس میں اوصاف دیکھیں یا اس سے اوصاف منسوب کریں، یعنی سورج آپ کو اتنا آپ کے اخلاقی وجود کی نشو و نما کے لیے بھی یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے. تو یہ اگر نہ طلوع ہوا کرے تو اخلاقی کھیتی بھی بنجر ہو جائے گی. تو اب اس پہلو سے ذرا اس کو اس احسان مندی کے ساتھ اور اس کی اس علامتی اور پلس واقعاتی پوزیشن کے ساتھ اس کو ذرا دیکھیے. تو اس کا جو اخلاقی در و بست ہے، اس کا جو اخلاقی کردار ہے، آفاق اخلاق میں جو اسے مرکزیت حاصل ہے اخلاقی انفس کی نشو و نما کے لیے، وہ ذرا ذہن میں لا کے اب اس کو ذرا اوصاف بتائیے کہ یہ ہے سورج کا اخلاقی فیضان، یہ ہے سورج کی اخلاقی حقیقت. اخلاق کہتے ہیں وجود کے بلڈنگ بلاکس کو. تو یہ اس پہلو سے جیسے دیکھیے اور دیکھا گیا ہے، مطلب سورج جو ہے، سورج کی روشنی اور حرارت جو ظاہر ہے بالکل بدیہی ہے، بالکل ثابت ہے، اس روشنی اور حرارت سے جمالیاتی ڈسکورس بھی پیدا ہوا ہے اور اخلاقی بیانات بھی وجود میں آئے ہیں. یعنی روشنی اور حرارت کی اخلاقی اقدار بھی ہیں، جمالیاتی اصول بھی ہیں. تو ان پہلوؤں سے جیسے کہ دلوں کو اجالتا سورج، اب یہ اس طرف ہو گیا، یا یہ کہ نفس کی پھیلائی ہوئی رات کو روشن کرتا سورج، جن اندھیروں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ان اندھیروں میں اجالا پھیلانے والا سورج. تو اس طرح جیسے اور چاہے تو اس طرح مطلب اس سے اخلاقی اوصاف کے وہ جیسے مولانا کا شعر ہے کہ کار مرداں روشنی و گرمی است،
کاردونا ہی لو بے شرمی است، کہ جمع مرد وہ ہے جو روشنی اور حرارت سے بھرا ہوتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، حرارت پھیلاتا ہے، اور جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ بہانے بازی اور مکاریاں دکھاتے رہتے ہیں۔ تو اس روشنی اور گرمی کا مرکز، اس کا جو مطلب سیکنڈری اوریجن یہ سورج ہے۔ تو اب یہ کہ جوان مردوں کی تربیت گاہ سورج، فراق کے دن کو روشن اور وصال کی رات کو اوجھل رکھنے والا سورج، غروب ہو کر بھی حالت طلوع میں رہنے والا سورج، غروب ہو کر بھی نور بانٹنے والا سورج۔ تو اس طرح جیسے کرتے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں بس اتنا خیال رکھیے کہ پہلے یہ اٹیمپٹ ہو کہ پہلی مرتبہ یہ لفظ ہم نے استعمال کیا ہے سورج کے لیے، یہ فریز۔ تو پہلی مرتبہ کا اگر احساس پختہ ہو جائے کہ ہاں یہ کبھی پڑھا اور سنا تو نہیں تھا، اب اس کو خوبصورت بنائیں، چاہے وہ اخلاقی فریز ہو چاہے جمالیاتی اور شاعرانہ، اسے مزید خوبصورت بنائیں۔ تو دیکھیے گا کہ پھر مطلب صرف اتنا نہیں ہوگا کہ کل کا سورج بہت نیا، زیادہ روشن اور زیادہ دل کو حرارت بخشنے والا ہوگا، بلکہ آپ کا تصور آفاق ایک وسعت پیدا کر لے گا۔ یعنی آپ ایک زیادہ بڑی کازمالوجی سے لا علمی ہی کی حالت میں صحیح ایک ذوقی مناسبت پیدا کر لیں گے جو آپ کو اکساتی رہے گی آفاق کے مبنی بر حقائق علم کو حاصل کرنے پر۔ تو یہ اسی طرح جیسے یہ تو وہ ہو گئے نا نیچرل آبجیکٹس ہیں، یا اسی طرح چاند ہے، پورا چاند، تو مطلب رات اور دن یہ زندگی ہے، تو رات میں بھی جو روشنی درکار ہے دن میں بھی روشنی درکار ہے، تو چاند بھی اتنا ہی مسلمہ ایجنٹ ہے جتنا کہ سورج ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو اس کی حیثیت کم ہے سورج سے، اور چاند ہر رات کو نہیں نکلتا، سورج کے نکلے بغیر دن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہلو سے چاند پہ بھی ذرا وہ کیجیے کہ پہلے اس کے عام جو معروف اوصاف ہیں وہ دیکھتے جائیے، پھر اس کی کچھ اساطیری حیثیتیں ہیں وہ بھی ذرا نظر ڈال لیجیے، اس پہ یاد کر لیجیے۔ اب اس کے بعد یہ نیت کر کے کہ میں چاند کو گویا نیا بنا رہا ہوں، اس پر تصرف کر رہا ہوں اور اسے اپنی مرضی کا بنانا چاہ رہا ہوں، یہ ارادہ کر کے اس پہ تب آزمائی کیجیے۔ تو خاص طور پہ نوجوانوں سے میری بہت درخواست ہے کہ یہ کریں، اس کو روز 5-10 منٹ دیا کریں، تو اس کا فائدہ بہت جلدی محسوس ہوگا، اور ایسا فائدہ جس کو حاصل کرنے کا جیسے ہمارے اندر احساس ہی مر چکا تھا، ایک اگنورڈ بینیفٹ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ یہ نوجوانوں سے میری خصوصی درخواست ہے کہ وہ اس مشق کو جاری رکھیں، اور اس کا پورا نصاب وغیرہ خود بنائیں، اس کا روڈ میپ خود بنا لیں۔ بس فی الحال 2 چیزوں میں رہیں کہ اخلاقی تشکیل نو اور جمالیاتی تشکیل نو کرنی ہے اسم کی۔ تو اسی طرح ہاں ایک تیسرا جو ہے وہ ابھی تیسرا میں شروع میں کہنا بھول گیا، وہ ہم نے اپنی داخلی ضرورت سے بنایا ہے، وہ ہے مذہبی۔ گویا اب ہم
اسما کو 3 جہتوں سے نئے اوصاف دینے یا ان سے نئے اوصاف اخذ کرنے کی کوششیں کریں گے، ایک جمالیاتی، ایک اخلاقی اور ایک مذہبی یا روحانی۔ تو اخلاقی جیسے اخلاقی مسلمات ہیں، جیسے خیر، نیکی، سچائی، اخلاص، یہ سب ہمارے اخلاقی مسلمات کے نام ہیں۔ تو اب ہم اس میں اگر اس کو جمالیاتی ورژن، اس کو جیسے جمالیاتی تشکیل دینے کی کوشش کریں تو ان اخلاق کے ساتھ ہماری طبعی مناسبت آسانی سے پیدا ہو جائے گی کہ خیر کیا ہے، حسن کیا ہے۔ حسن کیا ہے محض ایک جمالیاتی سوال نہیں ہے، یہ اخلاقی سوال پہلے ہے۔ تو اسی کو جیسے حسن کی اخلاقی توصیف کریں، یعنی حسن کو اخلاقی اوصاف فراہم کریں۔ اخلاقی کہہ رہا ہوں، جمالیاتی نہیں، نہیں بھائی غلط ہو گیا، حسن کی اخلاقی تشکیل نو کریں۔ اسی طرح خیر ہے، تو اگر کہیں تو میں مطلب کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ جیسے حسن، یہ بہت ٹرکی اصطلاح ہے نا، مطلب بظاہر لگتا ہے کہ یہ صرف جمالیات کا موضوع ہے، ایسا نہیں ہے، یہ پہلے اخلاقی مسئلہ ہے، پھر جمالیات میں اخلاق سے اجازت پا کر جمالیات کی دسترس میں آتا ہے۔ کوئی بھی بڑی روایت ہو، وہاں جمالیات کے بنیادی موضوعات اخلاقی جواز ضرور رکھتے ہیں۔ تو حسن، اب اس کو اگر ہم اس کے اوصاف، اخلاقی اوصاف بتائیں، حسن کی اخلاقی تعریف پہلے یہ کریں کہ جمال کی اخلاقی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یہ حق کو پرکشش بناتا ہے، یہ حق کی بیوٹیفائڈ مینیفیسٹیشنز کا نتیجہ ہے۔ حق اپنے شان جمال کے ساتھ جو ظہور کرتا ہے، اس ظہور کے نتائج کو حسن کا ایک جینرک نیم دیا جاتا ہے، یہ حسن ہے۔ حسن جو غیب کو شوق کا موضوع بناتا ہے اور شہود کو غیب کے لائق رکھتا ہے۔ شہود یعنی دیکھی ہوئی صورتوں کو اندیکھے کا ایک عارضی، فوری اور انفرادی اظہار سمجھ کر اندیکھے کے عشق میں اضافہ کروانے والی قوت، یہ حسن ہے۔ تو حسن جو ظاہر کم ہے، غائب زیادہ ہے۔ تو جس صورت کا حسن مجھے اپنی طرف کھینچے گا، وہ اس کا دکھائی دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے، اس کی پشت پر کار فرما اندیکھا پن ہے، جس کو اس نے ایک بہت خوبصورت غلاف میں اس کی شان اور اس کی شان جمال کے مطابق ڈھانپ رکھا ہے۔ تو حسن حقیقی کا حسین پردہ ہے۔ تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اخلاقی ہیں، یہ مطلب اخلاقی سے مراد یہ کہ تعلق کو اس کی حقیقت پر رکھنے والی ہیں۔ اخلاق کہتے ہیں تعلق کی حس کو، یعنی اخلاق علم تعلقات ہے، آئین تعلق ہے جو ہماری فطرت میں رکھا گیا ہے۔
تو اب اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری فطرت تعلق کو حقیقت تعلق پر استوار رکھنے والی وہ قدر جو مجھے کبھی تھکنے اور مرجھانے نہیں دیتی، وہ حسن ہے، وہ بیوٹی ہے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ اندیکھا اٹل ہے، مطلق ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، تو اس کو کوئی سہار سکتا ہے؟ تو اب اس میں یہ ہے کہ حسن اپنے اظہار کے ساتھ، یعنی حسن اپنے مظاہر کے ساتھ میرا دل لگائے رہتا ہے، میرے دل کو اشتیاق کے ساتھ یکسو رکھتا ہے غیاب کی طرف۔ تو جس حسن میں غیاب کا انکشاف نہ ہو رہا ہو، جو حسن غیب کو محسوس نہ کروا رہا ہو، وہ حسن بے اصل ہے، وہ حسن غیر حقیقی ہے، وہ حسن غیر اخلاقی ہے۔ تو اب اس میں مطلب جو جتنا چاہے بڑھا لیجئے اس کو۔ حسن کیا ہے؟ محبوب کو آنکھوں سے چھپائے رکھتا ہے، دل کو دکھائے رکھتا ہے۔ یہ حسن کی تعریف ہے اور یہ اخلاقی تعریف ہے۔ تو مطلب جس میں بھی ایک پازیٹیو انٹرنلائزیشن جیسے خودکار طریقے سے شروع ہو جائے تو وہ اخلاقی، اس کی ماہیت اخلاقی ہوتی ہے۔ جو شے میرے باطن میں جذب ہو کر اس کی گرہیں کھول دے، اس کے اندھیرے دور کر دے، تو وہ شے اپنی بناوٹ میں اخلاقی ہوتی ہے۔ پھر اخلاقی بناوٹ کے ساتھ اس سے اور اوصاف منسوب ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمالیاتی بھی ہے، یہ روحانی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کبھی دیکھیں نیکی اسم ہے، تو اور یہ بالکل جیسے ڈھلا ڈھلایا اخلاقی اسم ہے۔ اگر اردو میں کہیں، فارسی میں یہ جمالیاتی بھی لیا جائے گا۔ نیکی کا مطلب ہے خوبی یا خوبصورتی۔ تو خیر، نیکی اس کی ذرا جمالیاتی تشکیل کر کے دیکھیے، جمالیاتی توصیف کر کے دیکھیے، اس سے جمالیاتی مفادات پورے ہوتے ہوئے دکھائیے۔ تو وہ جمالیاتی مطالبات حیوانی ہیں جن کی تسکین کی کیفیت اخلاقی اور روحانی نہ ہو۔ تو نیکی کا لفظ مجھ پر یہ سب جیسے کھول دیتا ہے۔ نیکی خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں، ظاہر کی خوبی کو بھی اور باطن کی خوبی کو بھی۔ یہ لفظ بھی خوبصورت ہے اور اس کا معنی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اب اس میں ذرا غور کیجیے گا کہ اس کو ہم جمالیاتی اوصاف سے کیسے جوڑیں۔ نیکی مجھے اپنے مقصد کی طرف عاجزانہ رفتار سے چلانے کا وسیلہ ہے۔ نیکی کی رسائی منزل تک ہے، لیکن منزل کو پا لینے کے بعد یہ عاجزی کو بڑھاتی ہے، گھٹاتی نہیں ہے۔ نیکی جس سے تعلق ہے اسے میرے شعور میں خوبصورت بنائے رکھتی ہے۔ نیکی میرے ہر دوست کو میرے شعور جمال کا ایک کانٹینٹ بنائے رکھتی ہے۔ نیکی دل کو چھو بھی جائے تو اسے جنت میں مخصوص احساسات سے نواز دیتی ہے، جو احساسات جنت میں حاصل ہوں گے۔ تو نیکی پیاس اور پانی میں فرق نہیں کرتی۔ کہیں پیاس کو موجب تسکین بناتی ہے،
کبھی پانی کو جو ہے وہ باعث راحت بناتی ہے، نیکی چیزوں کے معنی کو بدل دیتی ہے، یہاں تک کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قبلہ رو ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سب جیسے اب میں تو یہ خود کلامی کر رہا ہوں بغیر کوئی تیاری کیے، لیکن یہ کہ آپ لوگ تھوڑا سا تیاری کر کے اس میں ذرا سا کام کیجئے تو اس میں پیچیدہ تصورات کو سمجھنے اور اظہار دینے کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ کر کے دیکھیے گا تو انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ تو اسی طرح جیسے سچائی، اس کو کر کے دیکھیے کہ سچائی کا جمالیاتی مصرف کیا ہے۔ مطلب سوال یہ ہے کہ سچائی میرے لیے میری سیلف بیوٹیفیکیشن یعنی سیلف پیوریفیکیشن کے ساتھ ساتھ سیلف بیوٹیفیکیشن کیسے کرتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیجیے کہ سچائی زنگ اتارتی ہے چاہے کہ کہیں بھی چڑھا ہو۔ تو اب اسی کو کھولتے چلے جائیں تو یہ سب شیڈز پیدا ہو جائیں گے۔ تو سچائی بدصورتی کی شکست ہے، بدصورتی اور سچائی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سچ دل کو اس سرشاری میں رکھتا ہے جو اس کی پسندیدہ سے پسندیدہ چیز حاصل ہو کر نہیں رکھ سکتی۔ تو اب یہ اس کو مطلب جیسے چاہے کہ سچ اپنے آپ کو دکھائی دے، اپنے آپ کو دیکھنے کے لائق بناتا ہے، جھوٹ اپنے آپ کو دیکھنے کا ہر راستہ بند کیے رکھتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ اس کے جمالیاتی مصارف ہیں۔ تو اگلی اچھا ابھی 11:15 شروع کیا تھا نا؟ ہاں، تو ابھی اس کو یہاں تک رکھتے ہیں، مذہبی اگلی مرتبہ کریں گے۔ اب یہ میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کچھ لوگوں نے کچھ کیا ہو تو وہ عذرائے کرم بتائیں، وہ لکھ کر دکھائیں تاکہ پھر آگے کی باتیں سوچیں۔ ہاں، یہ سلمان محسن صاحب، ہاں، دکھوں کا مداوع کرتا ہوا سورج، ہاں یہ سب بہترین۔ قندیل زندگی کی سرد رات کو روشن کرنے والا سورج، بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اب وہ سلمان محسن صاحب نے جو لکھا نا دکھوں کا مداوع کرتا ہوا سورج، یہاں دکھوں کا کوئی پس منظر بتا دیتے نا تو کہ اندھیرے سے پیدا ہونے والے دکھوں کا مداوع کرتا سورج، تو صرف دکھوں کہہ کے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ بہت سے دکھوں کا مداوع سورج نہیں کر سکتا۔ ہاں، واٹس نیم، ہاؤ ڈز آور ڈسکشن ان ٹوڈے ریلیٹ ٹو پوئٹری؟ ڈز اے پوئٹ نیڈ ٹو انٹرنلائز دا پریزنٹ بٹ unseen qualities of a being؟ ہاں، بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ جو جس جمالیات سے، جمالیاتی تصور سے وہ بڑی شاعری پیدا ہوئی ہے ہر روایت میں، اس میں حسن کا مطلب ہے مجسم غیب، تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ عامر رفیع صاحب، خود کو مخفی رکھنا اور حق کو ظاہر رکھنے والا سورج، ہاں ہاں بہترین ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کو الٹ کے دیکھیے، خود کو دکھا کر حق کا اندیکھا پن سجھانے والا سورج۔
چاند سے کبھی نہ مل سکنے کے یقین کے ساتھ پھر بھی اس کو مشہود بنائے رکھنے کا ازلی عزم کا حامل سورج، یہ تو کوئی بہت ہی پیچیدہ سا بنا دیا ہے. اس کو جو ذرا سا تھوڑا سہل کریں، اس میں ازلی عزم کا حامل اور چاند سورج سے چھوٹا ہے تو اس کو مقصود اور سورج کو ذریعہ نہ بنائے. اجمل صاحب حسن اداس کیوں کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو اب وہ کبھی ملیں گے تو بتائیں گے حسن اداس کیوں کرتا ہے. لیکن یہ کہ ہاں یوں کرنا چاہیے کہ اداس کر دینے والا حسن. ہاں، جو بھی حسن اداس کر دے اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جسمانی نہیں ہے. ہاں، بڑا اچھا. بہت سلیمان صاحب رات کے باطن کو تابدار کرتا سورج. بہت اچھا، بہت اچھا. حق کو مخفی رکھ کے دکھانے والا سورج. ارے بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. ہاں بہت اچھا ہے. بس اس طرح ذرا سا کیا کریں تاکہ وہ، مجھے یہ لگتا ہے کہ دیوار کو مخاطب کر رہا ہوں تو ہم لوگ تو اس کے عادی ہیں نا، مجلس میں بات کرنے کے.